یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جسمانی بیماریاں انسان کو نظر آتی ہیں، اس لیے انسان اس کے علاج کی فکر کرتا رہتا ہے، لیکن روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی، اس لیے انسان اس کے علاج سے بے فکر ہوتا ہے۔ اور جسمانی بیماریاں بڑھ جائیں تو انسان قبر کے گڑھے میں پہنچتا ہے، روحانی بیماریاں اگر بڑھ جائیں تو پھر انسان جہنم کے گڑھے میں پہنچتا ہے۔ جسمانی بیماریوں سے دنیا کی تکلیف آتی ہے، اور روحانی بیماریوں سے ہمیشہ کی آخرت کی مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان بن کے مرا ہے تب بھی ہزاروں لاکھوں برس تکلیف میں رہے گا، تو ہزاروں لاکھوں برس تکلیف میں رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے جن مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، ان میں ایک اہم مقصد تزکیہ بھی ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں روحانی بیماریوں سے شفا پا جانے کو۔ انسان اپنے اوپر اتنی محنت کرے، اپنا اتنا علاج کرائے کہ اس کی روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے ایک آدمی جسمانی بیماری کا علاج کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شفا پائے، اور اس کا علاج کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کرتا رہتا ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں سے آپ پوچھیں، ان کو ڈاکٹروں نے موت تک کے لیے روزانہ اپنے پیٹ میں سوئی ٹھونسنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ انسولین اپنے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے سوئی ٹھونسنا کتنا مشکل ہے، اور دن میں کئی دفعہ۔ یہ تکلیف علیحدہ رہی، انسولین مہنگی بھی ہوتی ہے، مالی تکلیف علیحدہ رہی، اور پھر اس کو رکھنا بھی پڑتا ہے برف میں، اس کے لیے تھرماس بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہر وقت یہ ٹینشن آدمی لیے پھرتا ہے، انسولین کہاں رکھوں۔ یہ ساری تکلیفیں موت تک برداشت کرنی پڑتی ہیں شوگر کے مریض کو، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر یہ علاج نہیں کروں گا تو اس کا کسی دوسرے عضو پہ اثر پڑ جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی یا معذوری ہو جائے گی۔ ہم چونکہ روحانی امراض کو زیادہ مضر نہیں سمجھتے ہیں، اور شیطان نے دماغ میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے بس ہم روحانی امراض کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے رہتے ہیں۔ اور روحانی بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے
بدنامی بھی نہیں ہوتی، اندر ہے نا. زنا کرے تو بدنامی ہو، شراب پیے تو بدنامی ہو. اب روحانی بیماریاں تو اندر ہی اندر میں ہیں. اب داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، اور ممبر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے میری طرح، لیکن اندر میں بیچارہ جراثیم سے بھرا پڑا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. لوگ ظاہر دیکھ کے عزت دیتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں، حالانکہ بیماریاں تو ہوتی ہیں. اس لیے روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف جسمانی بیماریوں کے علاج سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی چیز پہ 11 قسمیں نہیں کھائیں. 11 قسمیں. ایک قسم کھاتا ہے آدمی، 2 قسم کھاتا ہے. ہم اپنے معمولات میں، اپنی عام زندگی، معمول کی زندگی میں کوئی بات کسی کو یقین دلانی ہو اور وہ مان نہ رہا ہو تو ہم 1 دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں. قرآن سر پہ اٹھا لوں کیا کروں یہ کہہ دیتے ہیں. نہیں مانتے ہو تو دفعہ ہو گئے، میں اور کیا کروں گا، قسم بھی تم نہیں مان رہے. 11 قسمیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا. آپ نے سنا ہے کبھی کسی کو 11 قسمیں اٹھاتے ہوئے؟ 11 قسمیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا. اور اللہ نے بھی 11 قسمیں کبھی نہیں کھائیں پورے قرآن میں. احادیث قدسیہ میں بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن بظاہر جو ملی ہیں احادیث قدسیہ میں وہ 5 قسمیں ملی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملی. وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی واستوائی علی عرشی، یہ 4 ہو گئیں. 11 قسمیں اللہ نے نہیں کھائیں، لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. والشمس ایک، وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں ہو گئیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ شخص کامیاب ہو گیا. افلاح کا معنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فاز کا مطلب ہے صرف آخرت میں، افلاح کا مطلب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ شخص جس نے اپنے نفس کو باطنی بیماریوں سے، باطنی نجاستوں سے پاک کر دیا. اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان نجاستوں سے گندا رکھا، پاک کرنے کی فکر نہیں کی. اور ایک عجیب بات ہے، بڑی اہم بات ہے، انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ اپنے اندر کے علاج کی فکر لگ جاتی ہے. جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کو یہ فکر لاحق ہوگی، اور جتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا اتنا اپنے علاج سے بھی بے فکر ہوتا جائے گا. ابھی یہ گویا ایک کسوٹی ہے. جو دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، جو دیکھ رہا ہے کہ مجھے بڑی فکر لگی ہوئی ہے، یار یہ کیسے ختم ہوگی، کیا ہوگا میرا، میں کب سدھروں گا آخر، جس کی یہ کیفیت ہے نا سمجھ جائیں کہ یہ آگے جا رہا ہے. اور جس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، درس دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، جماعت میں جاتا ہوں، ایک بزرگ سے بیعت ہوں، 12واں 13واں سبق چل رہا ہے، مزے لگے ہوئے ہیں، مراقبے میں خوب مزہ آتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب تیسرے چوتھے آسمان تک تو پہنچ ہی گیا ہوں گا. سمجھ جائیں کہ یہ بیچارہ بھٹک گیا ہے، اسے جانا تھا کہیں اور نکل گیا ہے کہیں. جتنا اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی روشنی آتی ہے. جب روشنی آتی ہے نا تو پھر برائیاں نظر آتی ہیں.
اب اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے کپڑے پہ سالن گر چکا ہو، آپ کو پتہ چلے گا؟ لیکن خوب روشنی ہو تو داڑھی کا بال بھی ٹوٹ کے گرے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بال رکھا ہو، بال پڑا ہوا ہے۔ جب آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے، اس نور کی وجہ سے اپنی برائیاں منکشف ہوتی ہیں، اپنی برائیاں کھلتی ہیں، اوروں کی نہیں کھلتی، اپنی کھلتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے غافل نہ کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں اپنی ذات کے بارے میں اللہ نے بے فکر کر دیا۔ اب ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں فکر نہ ہونا یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بطور عذاب کے ذکر کیا ہے، بطور سزا کے ذکر کیا ہے۔ اپنی ذات کی فکر نہ ہونا یہ تو اللہ کی سزا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو جان جب دنیا سے جا رہے تھے تو بے ہوش تھے، تھوڑی دیر میں ہوش آتا تو کہتے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر کہتے نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا تو بیٹے نے پوچھا ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا کم بخت شیطان آیا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ایک سانس بھی اگر باقی ہے تو میں تجھ سے بے فکر نہیں ہوں، تو کسی وقت بھی مجھے بھٹکا سکتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ حضرت ایک بے چینی ہے، اپنے حوالے سے بہت پریشان ہو، نہ کوئی کیفیت ہے نہ کوئی اللہ سے تعلق ہے، اپنی ذات کے بارے میں بہت پریشان ہوں، دعا فرمائیں اس بے سکونی سے نجات ہو اور طبیعت میں کچھ سکون آئے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جواب میں لکھا مولانا قاسم صاحب، اطمینان تو کفر ہے، اطمینان تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھ بیٹھنا یہ تو انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کی سوانح عمریاں پڑھیں گے نا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی جو بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یا کسی کو خواب میں ان کی زیارتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو سب سے پہلے ہر بزرگ کا جواب یہ ہے بخشش ہو گئی۔ بھئی آپ تو بزرگ تھے، آپ نے کون سے شراب خانے چلائے تھے، آپ نے کون سے لڑکیوں سے یاریاں لگائی تھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بخشش ہو گئی؟ نہیں، کوتاہیاں ہیں انسان میں، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ اب انسان پہ اپنی برائیاں منکشف رہیں اور وہ اوروں کی تعریفوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ عام طور سے دیکھیں انسان کی عجیب طبیعت ہے، اوروں کی خوبیاں کئی دفعہ بھی کوئی سنائے تو یقین نہیں یار یہ مجھے پتہ ہے کیسا ہے وہ۔ اوروں کی تعریفیں 10 دفعہ بھی کوئی کرے تو یوں کہے گا بے رہنے دے یار مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے۔ اور اپنی تعریف کا کوئی ایک جملہ بھی بول دے نا تو یقین کر لیتا ہے کہ ہاں میں ایسے ہی ہوں۔ عجیب ہے انسان۔ یہ میرے ساتھ ہوا، خود کے ساتھ ایسے ہوا۔ ایک دفعہ جمعہ پڑھایا حیدرآباد کی ایک بڑی مسجد ہے، وہاں پہ جمعے سے فارغ ہوئے، بہت سال پہلے کی، کوئی 10 11 سال پہلے کی بات ہے۔
جمعہ پڑھایا، جمعے سے فراغت کے بعد ایک ساتھی کے گھر پہ کھانا تھا، ایسے ہی کھانا کھاتے کھاتے اس نے کہا یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ جادو ہے یہ تو کوئی، یہ جملہ کہا اس نے، جادو تھا کوئی نماز میں۔ یہ جملہ ایسا میرے اندر کھپ گیا، ایسا کھپ گیا، اور اس کی نحوست ایسی دل پہ چھائی رہی کہ کوئی 2-3 سال تک میں اسے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، اس کیڑے کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا 2-3 سال تک، لیکن وہ خبیث جملہ دل سے نکلے ہی نہیں، وہ ناپاک جملہ دل سے نکلے ہی نہیں۔ جب کبھی قرآن پڑھوں یہ خیال آئے، جب کبھی قرآن پڑھوں اس آدمی کی ایک جملے سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی جادو ہے میرے پاس، اور اتنی اس کی نحوست کہ وہ جو قرآن مجید میں حلاوت آتی تھی، جو مزہ آتا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے جو اس کے اسرار کھلتے تھے، وہ سب بند ہو گئے۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں مزہ ہی نہیں آ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ 2-3 سال تک یہ کیفیت رہی۔ کتنا انسان طبیعت کا کمینہ ہے کہ اوروں کی اچھائیوں کی تردید کرتا ہے اور اپنی اچھائی کی فوراً اس کا یقین کر لیتا ہے، چاہے کہنے والا کوئی مستند بھی نہ ہو، ایسے ہی بیچارہ ہلکا پھلکا آدمی اس نے کہہ دیا تو بس اس کو حدیث صحیح سمجھ کے اس کا یقین کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی کمیوں کو ہر وقت پیش نظر رکھنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، یہ دعا ہمیں یاد کر کے مستقل مانگنی چاہیے۔ دعا تو اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے میری کمیوں سے غافل نہ کر، مجھے میرے عیبوں سے غافل نہ کر، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن دعا سب سے زیادہ تو وہی قبول ہے جس میں الفاظ حضور کے خود کے ہوں، چونکہ وہ الفاظ تو پھر اللہ رد نہیں کرے گا نا۔ ہمارے نبی کی وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، اوروں کی نظروں میں مجھے عزت دے، بےزتی نہ ہو، میرے عیب نہ کھلیں، رسوائی نہ ہو میری، لیکن اپنی نظروں میں مجھے، یہ نہیں کہ دوسرے عزت کریں تو میں سمجھوں کہ واقعی مجھ میں کوئی عیب ہی نہیں، ایسے نہیں، میرے عیب تو میرے سامنے رہیں، دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت ہو، پردہ پوشی ہو، میری رسوائی نہ ہو۔ علیہ السلام صبح شام ایک دعا مانگتے تھے، اور حضور مانگتے تھے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب کا احساس ہونا چاہیے، تبھی تو اس پہ پردہ پوشی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ ہمارے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، عجیب باتیں فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستر کر ستار اوں تے عیبن اگھاڑی آہیاں، یا اللہ میں تو عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، اتنا بھرا ہوا ہوں، اتنا بھرا ہوا ہوں کہ اب اپنے آپ کو ڈھانک بھی نہیں سکتا ہوں، عیبوں نے مجھے ننگا کر دیا ہے، اب مجھے دنیا کی کوئی چادر نہیں چھپائے گی، اب مجھے تیری ستاری کی چادر ہی چھپائے گی۔ کتنی عجیب بات فرمائی ہے، ستر کر ستار اوں تے عیبن اگھاڑی آہیاں، ڈھکیں ڈھکن ہار ڈی پاند پناہ جو، اے سب کو چھپانے والے مجھے بھی اپنی رحمت میں ضرور چھپا۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے ساتھ جو یہ سسٹم رکھا ہے نا، یہ والا سسٹم دیکھ رہے ہیں میرے پیٹ کو، یہ جو سسٹم رکھا ہے نا، یہ کیوں رکھا ہے؟ جنت میں بھی تو انسان کھانا کھائے گا، ڈکار آئے گی، سب ختم۔ گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں تو پیٹرول پیشاب کی شکل میں نکلتا ہے؟ بولیے بھائی، آگے استعمال ہو کے پیشاب کی شکل میں نکل جائے، وہ دھوئیں بھاپ کی شکل میں نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ بھی تو سسٹم ایسا ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان بار بار ذرا گردن جھکا کے اپنی حقیقت سے آشنا رہے کہ میں کیا ہوں، ذرا نیچے کو تو دیکھو میں کیا ہوں، پیشاب اور پاخانہ ہوں، ہر وقت اپنے پیٹ میں پیشاب اور پاخانہ لیے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیتھیٹر لگایا ہوا ہے، کیتھیٹر سمجھتے ہیں؟ پیشاب کی جگہ میں پائپ ڈالتے ہیں، اس سے پیشاب تھیلی میں آتا ہے۔ آپ کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیچارہ غدود کا مریض ہے یا گردوں کا مریض ہے یا کوئی مثانے کا مسئلہ ہے، اب اس کو ڈاکٹر نے کیتھیٹر لگا لیا ہے، اب پیشاب کی جگہ میں پائپ لگا ہوا ہے، شلوار کے اندر سے وہ پائپ باہر آ رہا ہے اور بوتل اور وہ تھیلی اس میں پیشاب بھر رہا ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ پیشاب کی تھیلی آپ کے گھٹنے کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ تھوڑا سا یوں سرک جائیں گے، یار یہ خدا کا بندہ احتیاط بھی نہیں کر رہا، لیک ہو گئی تو دیکھو نا کپڑے خراب کر دے گا، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو۔ بھائی شاپر میں ہی ڈال دیتے اللہ کے بندے، اب کتنا برا لگ رہا ہے، یہ دیکھو پیشاب تمہارا، پیشاب نظر آ رہا ہے، پیشاب کو تو چھپاؤ کم از کم، نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ کیتھیٹر تو سب کے پاس لگا ہوا ہے مثانے کی شکل میں، لیکن یہ اس کی ستاری کی چادر ہے کہ جس نے ہمارے پاخانے کو بھی چھپا ہوا ہے۔ چلو وہ تو پیشاب ہے، ہمارے تو پاخانے کا بھی سسٹم چل رہا ہے ساتھ ساتھ، یہاں بیٹھے ہیں نا ہم سب کے معدے پیٹ کے اندر کارخانہ چل رہا ہے، پاخانہ بن رہا ہے۔ اب بتائیے اس شخص کو کوئی ہے گنجائش مغرور ہونے کی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی؟ تو اپنے عیوب پہ نظر رہنا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی اپنی اوقات سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اوقات میں رہنا ضروری ہے، اپنے عیوب پہ ہر وقت نظر رہے، اور جب عیوب پہ نظر نہ رہے تو فوراً کسی معالج کے پاس پہنچیں اور اس سے کہیں کہ اندھا ہو گیا ہوں میں، مجھے اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آ رہی آج کل، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ گیا ہوں، آپ علاج کریں میرا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس رہنے سے یہ فائدہ سب کو ہوتا ہے، بزرگ کوئی بنے نہ بنے، یہ فائدہ سب کو ہوتا ہے کہ اپنے عیوب کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، یہ فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ جی جب ہم کام کرنے جاتے ہیں نا جماعت میں تو سمجھتے ہیں کہ بڑے تیر مار لیے ہم نے، لیکن جب واپس آ کے آپ سے ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کیے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کبھی تو خوشی ہو نا کہ بھئی ماشاءاللہ بڑا کام کر کے آئے، جب آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کیے ہی نہیں، ٹائم ضائع کر کے آئے۔ تو فرمایا مفتی صاحب جب تک آتے رہیں گے تو یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ والوں کا اثر کہ انسان کو اپنی اچھائیاں پھر نظر نہیں آتی، اس کو اپنی اچھائیوں میں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو استغفار پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اپنے پروردگار سے ہر گناہ سے، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے، لوٹتا ہوں اللہ کی طرف۔ ابھی جو استغفار ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو معافی مانگ رہے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں ہمارا تو استغفار بھی پتہ نہیں کتنے استغفاروں کا محتاج ہے، گناہوں پر استغفار،
پھر استغفار بھی صحیح نہیں، اس پر بھی استغفار، پھر وہ بھی صحیح نہیں، اس پہ الگ استغفار۔ تو روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے، جس کی بات ہو چکی ہے، اس کے علاج کی بات بھی ہو چکی ہے۔ اور روحانی بیماریوں میں سے دوسری بیماری حرص ہے، ہوس، مال اور حسن اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان کو کھڈے میں ڈالتی ہیں، ایسے ایسے کام کروا جاتی ہیں انسان سے کہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے شہید کرے گا۔ اذ انبعث اشقاہا، اٹھا وہ جو پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، پچھلی امتوں کا سب سے بڑا بدبخت اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت، یہ دونوں، ان دونوں نے جو یہ حرکت کی وہ ایک عورت کی محبت میں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے والے نے شہید کیا ایک عورت کی ہوس میں۔ حضرت علی کو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا ایک عورت کی ہوس میں۔ یہ ہوس اتنی بری بیماری ہے، اور یہ مال کی بھی ہوتی ہے، جمال کی بھی ہوتی ہے، لباس کی بھی ہوتی ہے، کھانے کی بھی ہوتی ہے، یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ اور تیسری بیماری روحانی بیماریوں میں سے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ غصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غصہ۔ غصہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، اسے غصہ آتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، غصہ اسے آتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اسے نکالنا نہیں، پینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شہوت ہر انسان کو ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نکالنا نہیں، برداشت کرو، شہوت ہو رہی ہے برداشت کرو، جائز جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ برداشت کرو، مر تھوڑی جاؤ گے۔ ایک آدمی شہوت کو برداشت کرے گا تو مر جائے گا کیا؟ ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ غصہ فطرت میں رکھا گیا ہے، آزمائش ہے نا دنیا، فطرت میں رکھا گیا ہے، حکم ہے کہ اس کو پینا ہے، نکالنا نہیں ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے، غصے کو آیا ہے لیکن چپ، نو ریئیکشن، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی چڑھائی نہیں، چپ، غصے کو پیے گا، حالانکہ اس غصے کو نکال بھی سکتا ہو۔ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اور ایک روایت میں آتا ہے ملأ اللہ قلبہ یوم القیامت رزن، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے اور ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضامندی سے بھر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات پوری کریں گے، اس کی ہر بات اللہ پوری کریں گے جس نے دنیا میں غصے کو پیا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی گھونٹ، کسی گھونٹ کا پینا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے
جتنا کہ غصے کے گھونٹ کو پینا۔ اس کو گھونٹ کیوں کہا گیا؟ اس کو لقمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ہے نا یہ سوال، غصے کو گھونٹ کیوں کہا گیا، لقمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ لقمے کے نگلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، چبانا پڑتا ہے، اور غصے کو پینے میں ٹائم نہیں لگتا۔ جب آدمی اپنے اوپر کنٹرول کر لے نا، پھر زیادہ دیر نہیں لگتی اس کے اندر چلے جانے میں۔ لقمے کے جانے میں تو دیر لگتی ہے نا، لقمہ تو منہ میں ڈالتے ہی تو نہیں نکلیں گے، اس کو تو اچھی طرح چبائیں گے پھر نکلیں گے۔ لیکن غصہ جو ہے نا، یہ بس تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو بس کنٹرول کرنا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی گلے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ جیسے پانی چلا جاتا ہے نا اور دیر نہیں لگتی، اسے چبانا نہیں پڑتا، بالکل اسی طرح سے غصہ بھی اندر چلے جانے میں دیر نہیں لگتی، بس غصے والے پر ہے کہ وہ اسے کنٹرول کرے۔ یہ روحانی بیماری ہے، غصے کو نکالنا، یہ روحانی بیماری ہے۔ اور جس آدمی کا غصہ کنٹرول نہ ہو، وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ جس دکاندار میں غصہ ہو، اس کی دکان چلے گی؟ غصے والا ہے، گاہک آیا، وہ یہ کتنے کا ہے؟ یہ 400 کا ہے۔ اور اتنا مہنگا، 300 کا تو دو نا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کمبخت، ہٹ یہاں سے، نکل یہاں سے۔ اب بتاؤ اس کی دکان پہ چڑھے گا کوئی؟ ایک دکاندار کو میں نے دیکھا ایسا، اس لیے یہ مثال سمجھ میں آئی۔ بھئی آپ نے نہیں دینا تو کہہ دو نہیں، وارہ نہیں یہ میرے بارے میں نہیں آئے گی۔ غصے والا آدمی دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ غصے والا ہے تو بیچارہ گھر میں محبت سے رہ نہیں پائے گا، غصے والا ہے تو بیوی سے انبن، غصے والا ہے تو ماں باپ کی بد دعائیں لے گا، غصے والا ہے تو بیوی کی آہیں لے گا، غصے والا ہے تو پڑوسی سے بیزار رہیں گے، غصے والا ہے تو ہر ایک اس سے نفرت کرے گا، اس سے دور رہے گا۔ بھائی یہ تو ہر وقت مرچوں کی بوری پہ بیٹھا رہتا ہے۔ میرے استاد صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جماعت میں، وہ ہر وقت مرچوں کی بوری پہ بیٹھا رہتا تھا۔ میں سوچوں مرچوں کی بوری کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، یہ استاد صاحب نے کہا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے خود ہی اس کی تشریح کی کہ وہ گیس کا مریض تھا، اس کو غصہ زیادہ آتا تھا، اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا مرچوں کی بوری پہ۔ غصے والا آدمی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، ہر وقت 12 بج رہے ہیں، ہر وقت 12 بج رہے ہیں، کانٹا نیچے آ ہی نہیں رہا اس کا، کسی کا بات کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا علاج کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ نہ کرنے والا گنہگار ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے، گنہگار ہے۔ ہمارے نبی سے ایک صحابی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں شخص آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کر سکوں۔ فرمایا غصے مت ہوا کرو۔ اس نے پھر کہا کوئی اور؟ فرمایا غصے مت ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں کرتا رہوں، میرے لیے ذرا اتنا زیادہ بھی نہ ہو۔ اب نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ پھر کہا پھر کوئی اور بھی عمل بتا دیں۔ اب عمل سے مراد تو بظاہر ورد ہے پڑھنے کے لیے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا غصے نہ ہوا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، بعض اوقات غصے ہو جاتی تھیں۔ جب وہ غصے ہوتی تو آپ علیہ السلام ان کی ناک کو پکڑتے یوں اور فرماتے یا اویش، اے چھوٹی سی عائشہ، ناک سے یوں پکڑتے اور فرماتے یا اویش، اے چھوٹی سی عائشہ، کہو اللہم رب النبی محمد، اے نبی محمد کے رب، اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی
وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَن، یہ دعا مانگو۔ ہم عائشہ کو فرماتے، چھوٹی سی عائشہ، اتنا غصہ نہیں کرتے، یہ دعا مانگ، اللہم رب النبی محمد اذہب غیظ قلبی وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَن۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الغضب جمرۃ فی جوف ابن آدم، یہ جو غصہ ہے نا، یہ ابن آدم کے پیٹ میں ایک انگارہ ہے، انگارہ کیسے؟ پھر آپ نے اس کی دلیل دی، فرمایا الا ترون الا حمرۃ عینیہ وانتفاخ اوداجہ، دیکھتے نہیں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو آگ پہ سرخی آتی ہے نا چیز پہ، اور چیز پھول جاتی ہے، جب اس پہ نیچے آگ لگے تو چیز پھول جاتی ہے، حرارت سے چیز پھولتی ہے نا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے نا تو پانی سے اس کا علاج کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، جب تم وضو کرو گے تو آگ بجھ جائے گی۔ شیطان آگ سے بنا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جب وضو کرو گے تو وضو کا پانی پڑے گا آگ پر جو کہ شیطان کی ہے، اور آگ بجھ جائے گی۔ غصہ آئے تو وضو کر لو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگر غصہ آئے، یہ غصے کا علاج چل رہا ہے جو ہمارے نبی نے تجویز کیا ہے، غصہ آئے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو ٹریک لگا لو، دیوار کو، تکیے کو سہارا لے لو، اور اگر ٹریک لگا کے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں غصہ آیا ہوا ہے تو لیٹ جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے غصہ آئے تو اپنے رخسار کو مٹی سے لگاؤ، زمین سے لگاؤ رخسار کو۔ ایک شخص بہت غصے میں تھا، آنکھیں اس کی سرخ ہو رہی تھیں، رگیں اس کی پھول رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ پڑھ لینا تو یہ کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آدمی غصے ہوتا ہے نا تو اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے جاہ و جلال سے غافل ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری غصے میں بھرے ہوئے اپنے غلام کی پٹائی کیے جا رہے تھے، پیچھے سے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جتنی تمہیں اس پہ قدرت حاصل ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پہ قدرت حاصل ہے۔ جتنی تمہیں اس پہ قدرت حاصل ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پہ قدرت حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو آپ علیہ السلام تھے تو کانپ گئے، کہنے کہ حضور معافی چاہتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما تعدون فیکم السرعہ، تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ پہلوانی کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ پہلوانی تو یہی ہے کہ آدمی اپنے مقابل کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، پچھاڑ دے، یہ پہلوانی ہے؟ فرمایا نہیں، انما السرعۃ الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوانی یہ ہے کہ انسان پہ جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ قابو کرے، بولنا نہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں علاج آیا ہے اذا غضبت فاسکت، غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، چونکہ جب غصہ ہے نا تو اب عقل معاف
اب بولو گے تو پتہ نہیں کیا کیا بول جاؤ گے، پھر تمہیں خود بھی افسوس ہوتا رہے گا، پھر اگلے کو تم یقین دلانا چاہو گے میں نے دل سے نہیں کہا تھا، غصے میں نکل گیا تھا، مگر اگلا مانے گا نہیں. اس لیے غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، غصہ آ جائے تو چپ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا کہ آپ غصے نہیں ہوتے تھے. کرنے والے ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ دماغ پھٹ جائے، لیکن آپ علیہ السلام بڑے بردباری سے. ایک شخص آیا مسجد میں، بدو، پیشاب آیا زور کا، یوں اپنی لنگی اٹھا کے وہیں پیشاب شروع کر، مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. اب کتنی غصہ دلانے والی بات ہے. حضرت صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً دوڑے اس کی طرف کہ اس کو پکڑیں. انہوں نے نہیں، اب کچھ نہ کہو، اس لیے کہ اب تم اسے پکڑو گے، پیشاب روکے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اور پھر یہ اگر پیچھے کی طرف بھاگے گا تو ساری مسجد کو ناپاک کرے گا. سمجھداری سے کام لو، چھوڑ دو اسے. چنانچہ اس نے ٹکا کے پیشاب کیا. پھر آپ نے بالٹی پانی کی منگوائی، کچی زمین تھی نا، اور اپنے ہاتھ سے اس کو بہایا، اور صحابہ سے فرمایا پاک ہو گیا. صحابہ کو یوں کہہ کے ٹھنڈا کیا اور واپس کیا، اور پھر فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ سختی کرنے کے لیے. مشکلات پیدا مت کرو، آسانیاں پیدا کرو. اور اس کو الگ سے لے کے آپ نے فرمایا یہ پتہ ہے یہ جو جگہ بنائی گئی ہے نا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں یہ کام مناسب نہیں ہوتے. اسے بات سمجھ میں آ گئی. وہ شخص گیا اپنے قبیلے میں اور اپنے علاقے میں جا کے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے میری بڑی غلطی کے باوجود بھی نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے ڈانٹا، اس کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. 80 بستیاں مسلمان کر کے لے آیا، 80 خاندان مسلمان کر کے لے آیا، بستیاں نہیں خاندان. مال غنیمت آیا ہوا تھا، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر ایسی تھی کہ جس چادر کے کنارے پہ حاشیہ تھا، کڑھائی ہوئی تھی، جیسے یہ رومال پہ کڑھائی ہوئی ہے نا، ایسے کڑھائی ہوئی تھی. اب آپ کے جسم سے وہ چپکی ہوئی تھی. ایک بدو آیا، اس نے آپ کی چادر کو پکڑا اور یوں زور سے کھینچا. جب چادر کو زور سے کھینچا نا تو وہ جو کڑھائی تھی وہ تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کی پاک گردن پہ جو چلی تو اس سے خراش آ گیا اور کھال اتر گئی، گردن چھل گئی. حدیث میں آتا ہے گردن چھل گئی. کتنا درد ہوتا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چادر بھی بوسیدہ تھی. وہ دیہاتی اتنا طاقتور، اس نے جو چادر کو کھینچا تو وہ تو لپٹی ہوئی تھی نا، لپٹی ہوئی تھی، تو چادر کو کھینچا تو گردن چھل گئی اور چادر پھٹ گئی. آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے. پھر اس نے کہا محمد اتنا مال آیا ہوا ہے، یہ تیرے باپ کا ہے؟ مجھے بھی تو دو اس میں سے کچھ. آپ نے فرمایا بے شک یہ اللہ کا مال ہے، میرے باپ کا نہیں ہے. پھر فرمایا بدلہ تو دو زخمی کر دیا ہے تم نے مجھے. مسکرا کے فرمایا بدلہ تو دو زخمی کر دیا ہے تم نے مجھے، مسکرا کے. پھر فرمایا اس کے اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو بہت ہیں. ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب رات کو سوتے نہیں تھے،
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، 40 سال معمول رہا۔ دوپہر کو تھوڑا سا لیٹتے تھے۔ یہ دوپہر کے لیٹنے میں اللہ نے عجیب برکت رکھی ہے۔ ختم ہو گیا ہے معاشرے سے، یہ سنت ختم ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ دوپہر کو ضرور آرام کرنا چاہیے، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ سفر میں بھی کھانا جہاں کھایا تو ساتھیوں سے کہا بھائی آپ لوگ وضو پیشاب کر لو، پیٹرول وغیرہ بھروا لو، اتنی دیر میں لیٹ گئے، 10 منٹ، لو جی سنت پوری ہو گئی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں دوپہر کو سنت کی نیت سے کچھ دیر آرام کرنا یہ کروڑوں راتیں نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 سال کی نفلی عبادت کتنی راتیں ہوئی اس میں؟ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، امام صاحب دوپہر کو تھوڑا سا لیٹتے تھے۔ اب جس آدمی کو لیٹنے کا موقع ہی یہ ملتا ہو، اس کو کوئی نیند سے اٹھائے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ میرے ایک استاد صاحب تھے، دوپہر کو ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ان کو نیند سے جو کوئی نہ اٹھائے، جب وہ نیند سے اٹھائے جاتے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تو ایک طالب علم کو کسی سے شکایت ہوئی، اس نے جا کے ان کو نیند سے اٹھایا، اوہو غصے ہو گئے اور اس کو لے کے مشورے میں پہنچ گئے مولانا جمشید صاحب، مولانا ظاہر شاہ صاحب کے سامنے، اس کے بارے میں مشورہ کریں، اس نے مجھے نیند سے جگایا ہے۔ مولانا جمشید صاحب ہنسنے لگ گئے، بڑا جرم کیا ہے اس نے، مشورے میں لے کے آئے اس کو۔ مگر وہ تو بہت غصے میں تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہ بڑا جرم تھا۔ مولانا جمشید صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مولانا جمشید صاحب جب اٹھاؤ اٹھ جائیں، چھوڑ دو پھر لیٹ جائیں، جب اٹھاؤ اٹھ جائیں، جب چھوڑ دو پھر آنکھ لگ جائے۔ تو امام صاحب دھما دھم آ کے اس نے دروازہ بجایا، پتہ نہیں جیسے کوئی ایمرجنسی ہے، پتہ نہیں کوئی مرنے لگا ہے، اس کو کوئی فوری ضرورت ہے۔ امام صاحب نیچے آئے، ہاں جی، کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ کہا اوفو میں تو بھول گیا۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے چلو یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ چلے گئے، جا کے لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ دھما دھم دوبارہ آ کے دروازہ اس نے بجایا، واپس تشریف لائے۔ ہاں بھائی فرمائیے۔ کہا جی بس وہ مسئلہ یاد آ گیا تھا تو ہاں پوچھو۔ اوہو میں تو پھر بھول گیا۔ تو جوتا اتار کے منہ پہ تو نہیں سر میں تو مارنا چاہیے تھا نا۔ فرمایا اچھا چلو یاد آ جائے تو پوچھ لینا، یہ کہہ کے دوبارہ چلے گئے۔ پھر دوبارہ ٹھا ٹھا ٹھا، امام صاحب تشریف لائے۔ ہاں بھائی، کہہ رہی وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ اب اس کا مقصد مسئلہ نہیں تھا، وہ چیک کرنے آیا تھا، کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم تو کہیں گے، کمینے کہیں گے میں نے کوئی کھایا کیا کبھی کہ تم مجھ سے پوچھنے آیا کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ امام صاحب بھی ماشاءاللہ میٹھا ہوتا ہے، کا دلیل دو۔ امام صاحب نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے، خشک ہو جائے تو کڑوا ہوتا ہے، کا جی دلیل دو۔ فرمایا جب میٹھا ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے، خشک ہو جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا آپ واقعی امام ہیں، میں تو آپ کے صبر کا کہ میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو میں تو آپ کے صبر کو چیک کرنے آیا تھا، آپ واقعی امام ہیں۔
ایک شخص آیا، حاسدین ان کے بہت تھے، چونکہ ان کو اللہ نے صلاحیتیں، جس کے پاس صلاحیتیں ہوں نا اس کے حاسدین ہو جاتے ہیں. تو آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے آپ کی ماں سے شادی کرنی ہے. کتنی عجیب بات ہے، امام صاحب کی عمر اتنی، ان کی ماں کی عمر کیا ہوگی، اور ماں کے بارے میں کوئی یوں کہتے تیری ماں سے شادی کرنی ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ وہ چونکہ بڑی ہیں عمر کی تو مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کی اجازت کے بغیر تو مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، تو آپ تشریف رکھیں میں پوچھ کے آتا ہوں. امام صاحب پوچھنے چلے گئے. جب واپس آئے تو وہ شخص گر کر اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا. جب امام صاحب واپس آئے تو فرمایا قتلہ صبر ابی حنیفہ، اس کو ابو حنیفہ کے صبر نے قتل کیا ہے. نہیں، یہی فرمایا انما قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے مارا ہے. اور ہمارے بزرگوں میں سے اس حوالے سے جو سب سے اونچے دکھائی دیتے ہیں نا، جن کو دیکھ کے انسان کی پگڑی بھی گر جائے، وہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، قطب العالم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں. اس معاملے میں اگر وہ امام اعظم سے اوپر نہیں ہیں تو ان سے بہت نیچے بھی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اتنا صبر دیا تھا، غصے کو پینے کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، کچھ نہ پوچھے. ایک شخص نے سبق میں، بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کے دوران پرچی بھیجی اور کہا تم حرام زادے ہو، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، اس سے پیدا ہوئے ہو تم، معاذ اللہ. تو حضرت مدنی نے سبق روکا اور بڑی بشاشت کے ساتھ فرمایا. وہ چونکہ بعض مدرسوں میں یہ ترتیب ہے کہ سبق کے دوران طلباء پرچیاں بھیجتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور یہ پرچیاں اس لیے لکھتے ہیں کہ بعضوں کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، استاد کے روب کی وجہ سے بولا نہیں جاتا، بعضوں کو ڈھنگ نہیں آتا، اس لیے پرچی پہ لکھ کے دیتے تاکہ جواب مل جائے. تو پرچیاں پھر استاد پڑھتا ہے، جواب دیتا ہے. یہ پرچی آئی تو حضرت نے سبق روکا اور پورے تحمل سے فرمایا یہ پرچی آئی ہے کہ میرے والد صاحب اور والدہ یوں تھے، تو اس میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ کا نکاح فلاں علاقے میں پڑھا گیا تھا، فلاں بزرگ نے پڑھایا تھا، اس کے گواہ ابھی زندہ ہیں، اگر کسی کو اشکال ہے تو میں پتہ دے دیتا ہوں، وہاں سے معلوم کر لیں، نکاح کے گواہ ابھی بھی زندہ ہیں. اتنا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس بات کی نیت کرنی ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو اسے نکالنا نہیں، پینا ہے. اور غصے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو علاج بتائے تھے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہمارے مشائخ نقش بندیہ کے ہاں اس کا خفیہ علاج، خفیہ، وہ لطیف روح پر مراقبہ ہے. لطیف روح سینے میں بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے جو جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر ایک نہ نظر آنے والی چیز فٹ کی گئی ہے، اس کو لطیفہ کہتے ہیں، اور اس کا نام مشائخ نے رکھا ہے لطیف روح. جیسے موبائل کے اندر آپ سم ڈالتے ہیں نا، سم ڈالتے ہیں موبائل کے اندر، جب وہ سم لگ جاتی ہے تو سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر بھی کئی ساری نظر نہ آنے والی سمیں فٹ کی ہوئی ہیں، ان کو لطائف کہتے ہیں. چونکہ نظر نہیں آتی ہیں لطیفہ ہیں. یہ لطیفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو نظر نہ آئے. تو جو بائیں پستان سے نیچے 2 انگلیوں کے فاصلے پر پہلو کی جانب، پسلیوں کی جانب، یہ
یہ پستان ہے اور یہ 2 انگلیاں نیچے یہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں لطیف روح۔ یہ جہاں انگلی رکھی ہے یہ تو کھال ہے، اس کے نیچے پسلی ہے، یہ نہیں ہے لطیف روح۔ اس کے اندر ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے جو ظاہری آنکھوں سے دریافت نہیں ہوتی، باطنی آنکھوں سے مشائخ نے اس کو دریافت کیا ہے اور اس کا نام تجویز کیا ہے لطیف روح۔ ہر جسم میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو لطیفہ کہتے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ نام تجویز کیے ہیں بزرگوں نے۔ اور یہ بھی بزرگوں کی تحقیق ہے کہ انسان میں جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ ان لطائف کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب لطیف نفس غافل ہوگا تو انسان شہوت کے مرض میں مبتلا ہوگا، جب لطیف روح اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو انسان غصے کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح ہر لطیفہ۔ تو مشائخ نقش بند کے بارے میں نے سنایا تھا نا کہ یہ عجیب قافلہ ہے جو خفیہ راستوں سے لے جا کر اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو مشائخ نقش بند چونکہ جتنے روحانی امراض ہیں یہ دیواریں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان دیواریں ہیں۔ تو مشائخ نقش بند طریقے سے خفیہ طریقے سے لطیف روح پہ مراقبے کروا کے، ذکر خفی کروا کے، غصے کی دیوار کو گرا کے اس کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا۔ کرتے 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 اچانک انسان غور کرتا ہے، ارے غصہ کہاں چلا گیا میرا، یار اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ ہی نہیں آیا۔ عجیب ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے، بیٹا منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ بھائی یہاں کوئی ڈاکٹر اور مریض نہیں ہے، یہاں سارے مریض ہیں۔ ایک پرانا مریض ہے اور دوسرے نئے مریض ہیں۔ پرانے مریض نے بہت ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھائے ہیں تو بہت سارے علاج سن رکھے ہیں، اس لیے پرانا مریض نئے مریضوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ تو ہم سارے مریض ہیں، کوئی معالج نہیں، کوئی مریض نہیں، ہم سارے مریض ہیں۔ لیکن ان بیماریوں کا علاج بزرگوں سے سنا ہوا ہے تو خود تو کر نہ سکے تو اوروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ چلو ہم نے تو نہ کیا، کوئی اور کر لے، شاید اسی کے طفیل ہم بھی بخشے جائیں اور اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔